دیتے سبحان اللہ، بہت خوب. بہت علامہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل سوشل میڈیا پہ اور بہت ہماری پرومیننٹ پرسنالٹیز بھی جو ہیں ختم نبوت پہ بات کی جا رہی ہے. تو میں چاہوں گا آپ کی رہنمائی بھی بہت سے لوگوں کو حاصل ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ختم نبوت کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں. جاننا آپ سے یہ چاہوں گا کہ ایک بات تو طے ہے، 100% لکھ دی گئی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ہر صورت. آپ سے چاہوں گا آپ بیان فرما دیں کہ اس حوالے سے کیا احکامات ہیں اور ہمیں ختم نبوت کو کس طرح اپنے ایمان کا ہمارے حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایک تو دیکھیں دس کتی سے قرآن پاک میں اللہ خود ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے مہر لگا دی، اسٹمپ لگا دی. تو نس کتی سے قرآن سے اعلان ہو گیا کہ آپ پہ نبوت کے دروازے بند ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا عمر ہوتے. یہ بھی تو آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. بعض فقہاء محدث نے یہ بھی لکھا کہ ایک اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کے کوئی بھی صاحبزادے وہ کب سن میں ہی وصال پا گئے. حضرت قاسم کو لیں، حضرت ابراہیم کو لیں، اس کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آگے 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 نسلوں میں کوئی جا کے جس طرح سلطنت چل رہی ہوتی ہے نا ایک پشت سے دوسری، یعنی کہ آپ کے صاحبزادے بھی میں حکمت کے دروازہ ہی بند کر دیا. اولاد نرینہ جو ہے ہاں تو اب یہ ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. اللہ مجھے حیرت ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنا ایک اہم مسئلہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں منکرین ختم نبوت کے لیے باقاعدہ جہاد ہوا، اور اس میں کم و بیش 700 حافظ حفاظ صحابہ، 700 حفاظ صحابہ وہ شہید ہوئے. اور آپ کو پتا میدان اس کی یعنی کہ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ بدری جو صحابہ تھے ان کے لیے حکم ہو گیا تھا کہ اب وہ کسی غزوے میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے صحابہ کے نزدیک، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نزدیک، حضرت سیدنا عمر فاروق کے نزدیک، حضرت سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضیٰ کے نزدیک. یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے نزدیک کتنا اہم مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دی. جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. اور پھر بدری جو صحابہ تھے جو جن کو منع کر دیا گیا تھا تبرکن کہ وہ اب کسی غزوے میں شرکت نہیں کریں گے تاکہ ان کی برکتیں ہمیں، ان کو بھی کہہ دیا کہ اب وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور وہ صحابہ شامل ہو، اور وہ صحابہ سب سے آگے دوڑے. تو مقصد یہ کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے. اس کو ہماری گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی حج کے فارم میں کبھی آپ جو ہے یہ اقلیتی اس میں اس کو ڈسکس نہ کریے. ایک حساس معاملہ ہے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 20 لاکھ جانے دے کے ہم نے، تو یہ طے ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. قیامت تک اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے، وہ بدبخت ہے، وہ مرتد ہے. اور جو ان کو مانے، ان کو ماننے والا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر اس کے لیے منافقت کا بھی، اس دور میں بھی منافقین تھے، ابھی بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے ہیں اور کام اس کام کے لیے کریں. ایسے لوگوں کو سے بھی ہمیں بچنا ہے. یعنی جو یہ اس کے ان کے دلائل نہ دے رہے، ایسے لوگوں کو مطلب سوچ کے وہ ہوتا ہے کہ نئی چیزیں نکال لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اچھا نبوت نہیں تو ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے، فلاں چیزوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں ان کی، پھر آپ ان کے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ڈاکٹر صاحب، آپ ان کے زندگی کے آخری لمحات دیکھ لیں، واش روم میں بہت برے. آپ دیکھیں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کو یہ مانتے ہیں، وہ واش روم میں اس کو موت ہے. اس سے بری کیا موت ہو گیا کہ کیا فرمایا جب جاؤ تو پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. شریر جنات، خبیث جنات وہاں ہوتے ہیں. جو شخص وہاں مر رہا ہے اس کا پھر بھی ہم پتہ نہیں ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے. اصل میں دنیاوی ہوس، پیسہ، شہرت، کچھ نفسانی خواہشات وہ ہمیں اس طرف دھکیل نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے یا منکرین ختم نبوت کا ساتھ دے رہا ہے، یا معاذ اللہ جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا اس کا جو ساتھ دے رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اس کو وہ جہنم کے لیے تیار ہے. تو میری گزارش ہے تمام احباب سے، یہ بچوں کو یہ بات یاد کرا لیں، یہ سبق پڑھائیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے. کئی واقعے ڈاکٹر صاحب آپ مقدمہ بہاولپوری اٹھا لیں، نواب بہاولپور کا، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، غیر یعنی ان کو قادیانی قرار کیا گیا کہ یہ اسلام سے خارج ہیں باقاعدہ. تو اب
بدقسمتی ہماری اسلام ہمارے حکمران کو بھی سمجھنا چاہیے. میں ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب سے کہوں گا یہ ایک حساس مسئلہ ہے, اس پہ خدا را اس پہ مہربانی کریں, اور ختم نبوت پر آپ خود بھی اور آپ کی پوری گورنمنٹ کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی کمپرومائز. قسم کا. یہ وہ ہے کہ ہمارا ریڈ زون ہے. ہاں. حضور کی ناموس رسالت, آپ کی گھر کا دروازہ ہے, وہاں سے اندر کی یعنی سمجھ لیں آپ کا جملہ کہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ, اس کی جو معاملہ آئے گا یہ ہمارا ریڈ زون ہے. اس کے لیے لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. تو یہ ذہن میں رکھیں, کوئی بھی یہ اس پہ پالیسی کوئی بھی چینجز نہ کریں, وہ کامیاب افراتفری